بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الف لام را، یہ کتاب کی آیات ہیں اور اس قرآن کی آیات ہیں جو واضح ہے. بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب بار بار خواہش کرے کہ یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں آج کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کھانے اور پینے میں مصروف رہنے دیں، تھوڑی زندگی کے مزے اڑا لیں. یہ ان کی خواہشیں ان کو گمراہ رکھیں، لیکن حقیقت ان کو جلد معلوم ہو جائے گی. ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے. کوئی امت اپنے مقرر کردہ ٹائم سے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے. یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، بے شک تو پاگل ہے. ہم فرشتوں کو، اگر تو ہمارے پاس فرشتے لے کر کیوں نہیں آتا اگر تو سچا ہے؟ لیکن ہم تو فرشتوں کو جب بھی نازل کرتے ہیں کسی مصلحت سے نازل کرتے ہیں اور پھر کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی. ہاں، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے. یہ سورہ حجر آج شروع ہو رہی ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس کا زمانہ نزول اس سے پہلے سورہ ابراہیم ختم ہوئی وہی زمانہ نزول ہے، اور جو بات اس کے آخر میں کہی گئی تھی اسی کا تتمہ اور اسی کا اکمال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے آخر میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے آخر رکوع میں کہ اللہ سے غافل نہ سمجھیں وہ لوگ جو آج سرکش ہو رہے ہیں، جو خدا سے نشانیاں مانگ رہے ہیں کہ آخر ہم تباہ کیوں نہیں ہوتے. خدا تو ڈھیل دے رہا ہے، خدا ان کو مہلت دے رہا ہے، کنسیشن دے رہا ہے کچھ دن کے لیے، اور جب ان کی مہلت عمل آ جائے گی تو وہ ان کو اچانک پکڑ لے گا. قرآن کریم نے کہا تھا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. بار بار حضور اقدس سے مطالبے تھے کہ آخر ہم تباہ کیوں نہیں ہوتے. ہم اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم پہ خدا کا کوئی عذاب کوئی نہیں ٹوٹ پڑتا، بادل کیوں نہیں پھٹ پڑتے ہمارے پر، زمین دھس کیوں نہیں جاتی، سیلاب کیوں نہیں پھٹ جاتے ہمارے پر. اگر ہم واقعی اتنا جرم عظیم کر رہے ہیں کہ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہیں، تو یہ ممکن کیسے ہو رہا ہے زمین کے اوپر آپ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے ہوتے ہوئے؟ عذاب آنا چاہیے ہمارے اوپر. حضور اقدس علیہ السلام و صحابہ کرام کے دل شکستہ ہو چکے تھے. اللہ کا یہ جو قانون ہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتے ہیں تو خدا کی نصرت آتی ہے. صحابہ کرام بھی انسان تھے، نفسیات ان کی بھی تھی، حضور اقدس بھی انسان تھے. دل شکستگی کی کیفیت طاری ہوتی تھی. بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ آخر یا ان کو ہدایت مل جائے یا یہ ان کے اوپر اللہ کا فیصلہ آ جائے. ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا. حالات بدستور چل رہے تھے. 13 سال کا طویل عرصہ ظلم و جدوجہد سے بھرپور ایک داستان علم جو صحابہ پہ قیامت بیت گئی، حضور اقدس کے اوپر قیامت بیت گئی. سڑکوں پہ کھینچے گئے وہ لوگ، پتھر مارے گئے، ان کے کوڑا پھینکا گیا ان کے اوپر، آنکھیں پھوڑی گئی ان کی، ٹانگیں توڑی گئی ان کی، بائیکاٹ کر دیا گیا.
ان سے ذرائع معیشت چھین لیے گئے، کھانے پینے کا بھی آسرا نہیں رہا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی نجات کی بات کر رہے تھے اور یہ دعوے کر رہے تھے کہ ساری دنیا پہ ایک روز یہ کلمہ غالب ہوگا، کوئی کچا گھر کوئی پکا گھر بچے گا نہیں جہاں پر یہ آواز پہنچ نہیں جائے گی۔ تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قصر و کسرا کے محلات کو الٹیں گے، جنہیں کھانے کا دو وقت کی روٹی نصیب نہیں، یہ آخرت اور دنیا کو بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مذاق اڑتا تھا، حضور اقدس کے اوپر پاگل ہونے کی، مجنون ہونے کی باتیں ہوتی تھی کہ کیا دیوانوں کی سی باتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے نہیں، اپنی اوقات پہچانتے نہیں۔ سربراہ لوگ جو ہیں مکے کے اور جو سرزمین عرب کے، ان سے ٹکرا رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو تنبیہ کرے، وارننگ دے ان کفار کو، اور ایک طرف تسلی دے حضور اقدس رضا تسلیم کو۔ دل شکستگی کے عالم میں جب کہ حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، اللہ سے بڑا سہارا کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا سہارا ہے وہ۔ ہم بھی اب دنیا میں زندگی میں جب کبھی تھک جاتے ہیں، کسی غم میں، کسی اندوہ میں، اللہ میں اگر ہمارا یقین ہے تو ہمیں پورا لگتا ہے کہ جیسے اللہ میں ہمارے دل کو تھپک رہا ہے۔ اگر ہم اللہ سے جڑ جائیں، آسرا ہے، جب کوئی آسرا نہ ہو تو وہ ہمارا آسرا ہوتا ہے، جب کوئی ساتھی نہ ہو تو وہ ہمارا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ صورت جو ہے حضور کے لیے ایک تسلی، ایک تسکین بطور نازل ہوئی ہے، ایک لفظ میں حضور کے لیے تسلی ہے اور کفار کو تنبیہ اور چیلنج ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ناسازگار حالات میں، دل ٹوٹنے والے حالات میں کیسی شبنم کی طرح برسی ہوگی یہ صورت حضور اقدس کے اوپر، کیسا اعتماد ملا ہوگا حضور اقدس علیہ تسلیم کو۔ چانچہ سورہ حجر جو ہے ان حالات میں نازل ہوئی ہے اور تتمہ ہے پوری صورت میں وہی بات جو آخری میں تھی، حضور اقدس کو تسلی اور ان کفار مکہ کو تنبیہ۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، کیا مطلب ہے اس پہ کئی بار بحث آ چکی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم نے بار بار اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الکتاب نازل فرمائے گا انسانوں کے لیے۔ اللہ کی وہ کتاب جو لوح محفوظ میں کتاب ہدایت کے طور پر ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ جتنی بھی کتابیں خدا کی آئی ہیں سب اسی کے حصے ہیں۔ قرآن بھی اس کا ایک چیپٹر ہے، اسی الکتاب کا۔ ہر دور میں اس کتاب کے اجزاء نازل ہوتے رہے ہیں اور اس کا آخری جز جو ہے حضور اقدس کے اوپر نازل ہوا جو قرآن کے نام سے عربی زبان میں نازل ہوا۔ مفسرین جو الکتاب کو معنی یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا جز ہے جو الکتاب ہے مکمل، اور جس کے اجزاء ہیں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جس کے ابواب ہیں، اسی کا ایک جز ہے یہ قرآن کریم جو ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب کی آیات ہیں اور یہ قرآن مبین کی آیات ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس الکتاب کا جز ہے قرآن کریم، یعنی اس تفسیر کی روح سے۔ لیکن آپ دیکھیں تو عربی میں الکتاب کا جو اس پہ الف لام داخل کیا گیا ہے، اس سے ایک اور مفہوم پیدا ہوتا ہے اگر آپ غور فرمائیں، جبکہ ساتھ میں قرآن بھی کا لفظ بھی موجود ہے۔ عربی میں کتاب کہتے ہیں اس چیز کو جو کاغذ پہ لکھی جائے، الکتاب جو کاغذ پر لکھی جائے وہ الکتاب ہے، قلم کاغذ سے لکھی جائے۔ جس دور میں نازل ہوا قرآن کریم، ظاہر ہے کہ وہ آج کی طرح کا دور، لٹریچر کا دور نہیں تھا، بکس کا زمانہ نہیں تھا وہ، لیکن قرآن کریم نے اس کو الکتاب کہا پہلے ہی مرحلے میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب کی آیات ہے۔ عربی میں جب الف لام داخل کر دیا جائے کسی لفظ کے اوپر تو وہی معنی پیدا ہو جاتے ہیں جو انگریزی میں دی داخل کرنے سے ہو جاتے ہیں کسی بھی لفظ کے اوپر۔ جب آپ دی داخل کرتے ہیں اس میں مخصوص مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب کی آیات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں، لیکن در حقیقت کتاب صرف یہ ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب، کوئی کتابیں مکمل نہیں ہے دنیا میں، بہت سی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں، لکھی جائیں گی، لکھی جاتی رہیں گی، لیکن حقیقی معنی میں جس کو کتاب کہا جا سکے انسانی زندگی کی، وہ صرف قرآن کریم ہے۔ بہت سی کتابوں نے انسانی تاریخ کو متاثر کیا ہے۔ مثال کے طور پر فرائڈ کی کتاب ہے 3 سورسز یا تعبیر الاحلام،
یہ ڈارون کی کتاب ہے اوریجن آف اسپیسیز، یہ 10 کیپٹل ہے مارکس کی کتاب ہے. یہ وہ کتابیں جو تاریخ کا رخ موڑا ہے دور جدید میں. لیکن یہ ساری کتابیں سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی کا صرف ایک روحا تصور پیش کرتی ہیں. فرائڈ کی کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو لگتا ہے کہ وہ صرف جنس کو زندگی قرار دیتا ہے، سیکس ہر چیز میں. اس کے علاوہ سے کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہر چیز میں جنس، حتیٰ کہ بہن بھائی کے تعلقات میں، حتیٰ کہ باپ بیٹی کے تعلقات میں وہ سیکس اور جنس کو دیکھتا ہے. زندگی کا اس کا نقطہ نظر تاریخ میں، ہسٹری میں، ہر جگہ جنگیں جدوجہد جو کچھ بھی ہے وہ سب سیکس ہے، سب جنس ہے. آپ چل جائیں اوریجن آف اسپیسیز میں تو فلسفہ ارتقاء تو صرف جانور کا ارتقاء مانتا ہے. انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، انسان کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے. جانور کا ارتقاء ہے، بندر سے بڑھتے بڑھتے یا ڈائناسور سے بڑھتے بڑھتے آدمی کی شکل بن گئی ہے. اس کتاب کا اصل جو ہے مرکزی خیال یہ ہے. 10 کیپٹل کو دیکھیں جو مارکس کی کتاب ہے، اس نے دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، 2/3 دنیا کو متاثر کیا ہے حقیقت میں. اور سیاسی اعتبار سے آج کی دنیا کی سب سے بڑی طاقتور کتاب کہہ سکتے ہیں اس کو ہم. لیکن کیا ہے وہ صرف زندگی کو پیٹ کی کہانی بتاتا ہے. پیٹ ہے، میٹاڈوس ہے، وہ حلق بتاتے ہیں کھانا پینا ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے. یہ کہتے ہیں پیٹ ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے، لڑائیاں ہوئی تو پیٹ کے لیے ہوئی، بادشاہ بنے تو پیٹ کے لیے بنے، ملک بنے تو پیٹ کے لیے بنے، اور مذہب بنے تو پیٹ کے لیے بنے. وہ سب چیز کو پیٹ میں دیکھتے ہیں. کوئی سیکس میں دیکھ رہا ہے، کوئی پیٹ میں دیکھ رہا ہے، کوئی حلق میں دیکھ رہا ہے. زندگی کو پورا جسم کسی کو دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ آدمی کے پورے جسم میں حلق بھی ہوتا ہے، پیٹ بھی ہوتا ہے، جسمانی اور جنسی اعضاء بھی ہوتے ہیں. انسان جو ہے ایک مکمل مخلوق ہے. شوپنہاور ہے، وہ خالی دماغ دیکھتے ہیں تو ان کی جو کتاب ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا میں غم کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ بہت بڑے سائیکولسٹ ہیں. غم ہی غم ہے دنیا میں بس. یہ ساری کتابیں دنیا میں جتنے بھی لکھی گئی ہیں سب یک رخی ہیں، سب یک رخی ہیں. کسی نے دماغ پہ توجہ دے دی، کسی نے پیٹ پہ دے دی، کسی نے سیکس پہ دے دی، کسی نے حق پہ دے دی. اور پورے انسانی جسم کے اوپر کوئی کتاب توجہ دے سکی ہو، اس کی ہدایت جسمانی بھی، جنسی بھی، نفسیاتی بھی تسکین، روح کا بھی ارتقاء، جسم کا بھی ارتقاء، آدمی کی شخصیت بن جائے، جسم بھی بن جائے، روح بھی بن جائے، اللہ سے بھی جڑ جائے، بندوں کی بھی حق ادا کر دے. ایسی کوئی کتاب دنیا میں جب قرآن کے سوا نہیں ہے تو حقیقت میں کتاب صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. ہم نے چشمے لگا رکھے ہیں، ہرا چشمہ لگائیں سب ہرا ہرا دکھائی دیتا ہے، پیلا لگائیں سب پیلا پیلا دکھائی دیتا ہے. ساون کے اندھے کو سب جگہ ہرا ہرا نظر آتا ہے. مارکس نے چشمہ لگا لیا پیٹ کا تو سب چیز پیٹ دکھ رہی ہے. فرائڈ نے چشمہ لگا لیا سیکس کا تو ہر چیز سیکس دکھائی دے رہی ہے. میٹاڈوس نے چشمہ لگایا حلق کا تو ہر چیز حلق دکھائی دے رہی ہے. شوپنہاور نے چشمہ لگایا غم کا تو ہر چیز غم دکھائی دے رہی ہے. زندگی میں سب کچھ ہے، یہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا. حضور اقدس فرماتے ہیں اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، پروردگار مجھے رنگین چشمے نہیں چاہیے، مجھے وہی دکھا جو ہے ارنا الاشیاء کما ہی، چیز کو ویسا ہی دیکھوں جیسا ہے، ہرا پیلا نیلا نہ دیکھوں، رنگ میں رنگ کے نہ دیکھوں. دنیا میں ساری کتابوں نے انسان کو مس گائیڈ کیا ہے، ایک رخا بنایا ہے، ایک پہلو بنایا ہے. اور دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے تو صرف قرآن کریم. اس لیے اللہ نے کہا یہ کتاب کی آیات ہیں، کتاب کہو تو صرف اس کو کہو، اس کے علاوہ کسی کو نہ ہو. سب گھاس کوڑا ہے، سب گھاس کوڑا. تلک آیت الکتاب. اور پھر اگر کتاب وہ ہے جو لکھی جائے قلم سے کاغذ کے اوپر، تو قرآن وہ ہے جو پڑھا جائے زبان کے اوپر. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اور کتابیں جتنی بھی آئی ہوں، تورات، زبور، انجیل، وہ تو کاغذ پر لکھی گئی، پر یہ وہ خدا کی کتاب ہے جو زبان پر بھی لکھی جائے گی. قرآن پڑھی بھی جائے گی. قرآن جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بے حد پڑھی جانے والی کتاب، بہت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. یہ صرف لکھی جانے والی نہیں بلکہ پڑھی جانے والی کتاب بھی. ایک کاغذ پر نہیں، سینے میں بھی نقش ہے. اور یہ ڈبل چیکنگ کا سسٹم ہے کہ جو کاغذ پر لکھا ہے اس کو زبان سے پڑھنے والوں سے چیک کر لینا، اور جو زبان سے پڑھ رہے ہیں اس کو کاغذ پہ لکھے سے چیک کر لینا. یہ ڈبل چیکنگ سسٹم ہے. یہ کتاب بھی ہے اور قرآن بھی ہے. جب آئی تو اس دعوے سے آئی کہ یہ سب زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہ صورت مکی ہے. جب قرآن کا لفظ اس میں تفصیل کے ساتھ قرآن اس کو دے رہا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس وقت اس کے پڑھنے والے 30-35 زیادہ نہیں ہیں. تو قرآن کے لفظ میں یہ دعویٰ پوشیدہ ہے کہ ہاں آج 30-35 نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہوگی. یہ دعویٰ اس میں پوشیدہ ہے. جس وقت یہ لفظ قرآن نے دیا ہے اس وقت تو یہ بالکل نہ پڑھی جانے والی کتاب تھی. لیکن آج تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہاں موسٹ ریڈیسڈ بک آف دی ورلڈ، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے. تو جب ہے تو قرآن کا دعویٰ ثابت ہے کہ وہ الکتاب بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اور اس لیے تو اس میں نقطہ شوشے کی تحریف نہیں ہو سکتی. کہ جو لکھ گیا وہ پڑھا بھی جا رہا ہے، اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ لکھا بھی جا رہا ہے.
آپ اگر دنیا سے ساری کتابوں کے نسخے قرآن کریم کے اٹھا کر نظر آتش بھی نعوذ باللہ من ذالک کر دیں تو ان لاکھوں حفاظ کے سینے سے نہ چھین پائیں گے جن کی زبانوں پر قرآن کریم جاری ہے. اور لاکھوں حافظوں کو اگر آپ قتل بھی کر دیں تو قرآن کریم کے یہ نسخے دوبارہ پہ زندہ ہو جائیں گے جو کاغذوں پر موجود ہیں. یہ اللہ نے دوہرا حفاظت کا انتظام کیا ہے. چنانچہ اس آیت کو اللہ نے اس دعوے پہ ختم کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہاں ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کیا ہے. تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ ہیں کتاب کی آیات، تلک آیات الکتاب و قرآن، اور قرآن کی آیات. اور ان دونوں کی صفت تھی مبین کہ جو واضح ہے. قرآن مبین، قرآن وہ جو واضح ہے. کیا چیز واضح ہے قرآن کی؟ کس چیز میں واضح ہے قرآن کریم؟ ایک سوال ہے. قرآن کریم کس چیز میں واضح ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں قرآن کریم بڑا پیچیدہ ہے، بہت بڑی پہیلی ہے، 36 علوم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے. چانچہ کوئی 10 دینے بیٹھے تو کہتے ہیں آتے ہیں 36 علوم تم سے، تو پہلے 36 علوم سیکھو قرآن سے. تو پھر قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، نہیں تو اسے پیک کر کے رکھ دو تاک کے اوپر. نہ 9 من تیل ہوں گے، نہ رادھا ناچے گی، نہ 36 علوم ہوں گے، نہ کوئی قرآن کو کوئی سمجھے گا. لہٰذا حضرت مولانا جو ایک علم بھی نہیں جانتے وہ یہ بتاتے رہیں کہ لوگوں کو میں 36 علوم جانتا ہوں، لہٰذا قرآن میری پراپرٹی ہے، جو میں کہوں وہ مانو. یہی تو ہے سارا مطلب. بروکنگ ایجنٹ بن جائیں، قرآن کریم کے بروکرز بن جائیں. یہ تو چاہتے ہیں تاکہ ان کی آڑت ان کو پے کر کے قرآن کون سے سمجھا جائے، ڈائریکٹ عوام کے سامنے قرآن نہ پیش کیا جائے. تو قرآن تو مبین کہہ رہا ہے اپنے آپ کو. کیسا مبین ہے وہ، کیسا واضح ہے وہ جو 36 پردوں میں چھپا ہوا ہے. تو واضح کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم اپنے آپ کو کہ میں مبین ہوں، میں واضح ہوں، کلیئر. مجھے اپنی بات سمجھانے میں، اپنا مدعا سمجھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس میں کوئی اینچ میچ نہیں رکھا، کوئی پیچیدگی نہیں رکھی. سمپل عبارت. سچائی ہمیشہ سیدھی ہوتی ہے، سمجھ میں آنے والی، کلیئر ہوتی ہے. جھوٹ میں اینچ میچ ہوتا ہے. اینچ میچ جھوٹ میں ہوتا ہے. پولیٹیکل جو زبان ہوتی ہے وہ اینچ میچ کی ہوتی ہے. جو سیاست کی زبان ہے وہ گھماؤ پھراؤ کی ہوتی ہے. ایک لفظ کے 6 مطلب نکل جاتے ہیں گھما پھرا کے. یہ پالیٹکس کی زبان ہوتی ہے. لیکن ہدایت کی زبان تو اینچ میچ، سچ کی زبان تو ایک ہوتی ہے اور صاف ہوتی ہے اور ستھری ہوتی ہے. چھپاتے ہے تو وہ ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے. اگر قرآن کے اندر مفہوم مانی کسی نے اللہ نے گھما پھرا کے کچھ کہنا کچھ آیا اور سمجھایا کچھ ہے تو یہ تو چیٹنگ ہے. تو قرآن مبین ہے، یہ تو وہی ہے جو سمجھانا چاہتا ہے. لہذا قرآن وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ نہیں جو کھینچ کے نکالا جا رہا ہے. وہ نہیں. اگر قرآن کو سمجھانے کے لیے 2 صفحے کے بریکٹ کی ضرورت ہے تو قرآن مبین نہیں ہوا، واضح نہیں ہوا قرآن. کہ قرآن واضح ہے. مبین بار بار ہر جگہ قرآن کے ساتھ مبین لگاتا اللہ تعالیٰ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا قرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. لیکن یہاں تو قرآن جو ہے پورا شمع ادبی معمہ ہے جس کو حل کرنے پہ 1 لاکھ روپے کا انعام. قرآن مبین کہاں گیا؟ قرآن مبین کدھر ہے؟ قرآن مبین یہ میں آپ سے 12 عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم سے مسائل کا استنباط اور حکام کا استنباط یہ علماء کرام کا کام ہے. قانون اس میں سے نکالنا، اس کی تہ میں جو موتی ہیں، جنہوں نے اس کو عمدے صرف کیے ہیں، جس کے شناور ہیں. لیکن قرآن کریم کتاب ذکر ہے، حقیقت میں اللہ سے جوڑنے کے لیے، آخرت کو یاد دلانے کے لیے، آنکھوں کو بھگونے کے لیے نازل ہوا ہے. اس کے لیے کسی 36 علم کی ضرورت نہیں. اس چیز کے لیے قرآن کریم کی آیت کے لیئرز ہیں، دو سطحیں ہیں. ایک سطح ہے جو ہمارے دل کو مخاطب کرتی ہے اور ایک وہ ہے جو ہمارے دماغ کو مخاطب کرتی ہے. دماغ کی سطح سے ہم قوانین نکالتے ہیں، دل کی سطح سے ہم اللہ سے جوڑتے ہیں. دل کی سطح پر قرآن سب کے لیے آسان، سب کے لیے آسان ہے. اس لیے کہ ان کے لیے نازل ہوا تھا یہ جو امیین تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، جو ان کے لیے نازل ہوا تھا یہ. اور اس نے ان کو علوم کا سرتاج بنا دیا اس کتاب نے. لہٰذا یہ کتاب مبین ہے. اس کے ایک معنی تو یہ بھی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ جب قرآن واضح ہے، اس لیے واضح ہونا ضروری ہے کہ اگر روشنی خود واضح نہ ہو تو وہ اندھیری میں رکھی ہوئی چیزوں کو واضح کیسے کرے گی؟ اگر روشنی خود گدلی یا دھندلی ہو تو چیزوں کو کلیئر کیسے کرے گی وہ؟ کہ اندھیرے میں کیا رکھا ہے، سانپ ہے کہ رسی، یہ کیسے بتائے گی جب روشنی خود ہی کلیئر نہ ہو؟ اگر قرآن دنیا میں ہدایت و ضلالت کی پہچان کرانے کے لیے آئے تو قرآن کو مبین ہونا چاہیے، روشنی کو واضح ہونا چاہیے اگر اسے وضاحت کرنی ہے اندھیرے میں.
اور پھر اس کے ساتھ قرآن یہ بات بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ اے مشرکین مکہ، جو تم بار بار نشانیاں مانگتے ہو، جو تم بار بار معجزات مانگتے ہو حضور اقدس قرآن کی صداقت پر، رسول کی صداقت پر، واضح ہے قرآن تو اپنی سچائی میں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جیسے آفتاب سے کوئی پوچھے کہ سورج کی دلیل کیا ہے، تو سورج کی دلیل میں ہم یہی تو کہیں گے کہ آفتاب تو خود موجود ہے، ظاہر ہے، سامنے ہے، واضح ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ کیا سورج کو بھی اپنے وجود کے لیے دلیل چاہیے؟ وہ تو خود واضح ہے. اس طرح سے قرآن کی سچائی تم دلائل مانگتے ہو، سچائی تو اس کے اندر سے بولتی ہے، اس کے لفظ لفظ میں بولتی ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو خود کتاب حق و صداقت ہے، یہ دل کو خود اپیل کرتی ہے. دل اس کا ایک لفظ ہمارے دل پہ یہ ایمان، یقین اور یہ شبنم برساتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. واضح ہے، یہ اس کی تعلیمات واضح، اس کے دلائل واضح، اور اس کا کتاب الہی ہونا واضح. اس میں کوئی پیچیدگی نہیں اور کوئی معمہ نہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں اور قرآن کی آیات ہیں، اس کی جو واضح ہے وہ قرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آج جو لوگ انکار کر رہے ہیں اسلام کا، قرآن کا، قریب وہ وقت کے بار بار یہ خواہش کریں گے کاش وہ مسلمان. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش وہ اس عظیم قافلے کا فرد ہوتے جو محمد عربی کے نام سے منسوب ہے. یہ تمنا کریں. بار بار قرآن ربما کہہ رہا ہے، بار بار یہ مواقع پیش آئیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں جب خدا اس بے سر و سامان قافلے کو غالب کرے گا، کبھی بدر میں، کبھی احزاب میں، کبھی مکے میں، کبھی یرموک میں، کبھی تبوک میں، تو سارے وہ لوگ جو آج مخالفت میں صف بندی کیے ہوئے ہیں، سرنگو ہو کر یہ خواہش ہر موقع پہ کریں گے دنیا میں بھی، کاش ہم اس قافلے کے ساتھ ہوتے، یہ جیتنے والی وننگ ٹیم کے ساتھ ہوتے. ہر ایک یہ کہے گا. اور اس کے بعد جب موت کا وقت آئے گا اور حقائق کھل جائیں گے اور موت کے فرشتے کھڑے ہوں گے سراہنے، تو تمنا ہوگی کہ اب تو حق کھل چکا، کاش ہم مسلمان ہوتے، برباد ہو کے نہ جا رہے ہوتے. اور اس کے بعد قبر میں جب لیٹے ہوں گے اور منکر نکیر کے سوالات کے جواب دے رہے ہوں گے، تو یہ خواہش ہوگی کہ آج اس حالت سے بس سے دو چار نہ ہوتے اگر ہم مسلمان ہوتے. اور پھر جب حشر میں کھڑے ہوں گے خدا کے سامنے، تو پھر یہ حسرت لے کے کھڑے ہوں گے کہ آج اس حساب و کتاب سے دو چار نہ ہوتے اگر مسلمان ہوتے. پھر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو یہ حسرت ہوگی کاش آج ہم مسلمان ہوتے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا کچھ مسلمانوں کو بھی، تو یہ سوچ کر یہ لوگ مطمئن ہوں گے کہ چلو مسلمان بھی پھینک رہے ہیں، لیکن اللہ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالنا شروع کرے گا تو اس وقت ان کے دل میں حسرت ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو ان کے ساتھ نکل جاتے. بار بار مواقع آئیں گے لوگوں کے لیے جو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا، بار بار ہر اسٹیج پر، ہر موقع پر دنیاوی کامیابی بھی ان کا پیر چومیں گی، آخرت کی کامیابی بھی ان کا پیر چومیں گی، اور ہر موقع پہ حسرت اور ندامت لیے کھڑے ہوں گے یہ دلوں میں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اسلام کو شکست نہ دے پائے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، چراچ نہ دے پائے. تاریخ کے ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے کہ حضور اقدس نے جو قدم جس دن پہلے دن بڑھایا، آج تک اسلام نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا. دنیا میں یہ اعزاز صرف اسلام کو حاصل ہے. حضور اقدس جب صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تو اکیلے تھے، کسی نے آپ کی بات ماننے کو تسلیم نہیں کیا تھا. چچا تک بھی خاک پھینک کے چلا گیا تھا. ستیہ ناس تبن لگا یا محمد، ستیہ ناس تمہارا یا محمد، یہ کہا تھا. لیکن اس کے بعد اکیلے حضور سے آگے بڑھ کے وہ بات کہاں تک پہنچی؟ آج دنیا کی 1/4 آبادی مسلمان ہے. دنیا میں 125 کروڑ مسلمان آج ہیں. 56 اسلامی ملک ہیں آج دنیا کے اندر. یہ ایک 1,500 برس کی کہانی ہے. صرف 1,500 برس میں عیسائیت دنیا میں ایک بڑی طاقت رکھتی تھی. کبھی جب حضور اقدس تشریف لائے، دنیا 2 علاقوں میں تقسیم تھی، قیصر و کسریٰ کے علاقوں میں. عیسائیت دنیا کی غالب قوت تھی. ہندو دھرم، بھارت ایک بہت بڑی طاقت تھی. بھارت ورش بہت بڑی طاقت تھی دنیا کی. اس کے بعد یہودی اہل کتاب بہت بڑی طاقت ہے دنیا کی. لیکن کہاں ہیں وہ لوگ آج؟ یہ سب تو اس گراف سے نیچے چلے گئے. سب آج عیسائی اس اسٹیج پہ نہیں ہے جہاں حضور اقدس کی سن 570 میں حضور اقدس کی بعثت کے وقت جہاں عیسائیت تھی، آج وہاں نہیں ہے وہ. آج ہندو دھرم وہاں نہیں ہے. آج اس طرح سے اہل کتاب اسرائیلیوں کو بھی پتہ نہیں کدھر ہے. لاکھوں کی تعداد میں رہ گئے ہیں. صرف مردم شماری اس وقت سے بھی کم ہے جو حضور کے زمانے میں تھی ان لوگوں کی. اور حضور اقدس اگرچہ ایک تھے اور 13 سال کی مدت میں 30-35 ہی ہوئے،
لیکن آج 125 کروڑ کی ملت ہے وہ، یعنی ہر دن آگے بڑھا اور اوروں کو ہر دن پیچھے ہٹا، اوروں کو ہر دن ناکامی کا دن تھا، اسلام کا ہر دن کامیابی کا دن تھا، آگے بڑھا، پیچھے کبھی آپ نے دکھا سکتے گراف پیچھے ہو گیا اسلام کا. اور آپ جو تازہ کرنٹ رپورٹ ہے 1998 کی، اس کے اعتبار سے دنیا میں ہندو مذہب کا اضافہ جو ہے 18%، یہودی مذہب تزمائل بزوال، اور اسلام کا اضافہ 238% فی سال، 238. یہ ہمارے اعداد و شمار نہیں، دشمنوں کے اعداد و شمار ہے، جس کے اعتبار سے سن 2021 تک مسلمان دنیا میں سب سے بڑی طاقت بن جائے گی. اب یہ بار بار حسرت کے مواقع آئیں گے ان لوگوں کو جو آج کفر کر رہے ہیں، کاش وہ اس عظیم قافلے کا فرد ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا. آپ رسول پرواہ نہ کریں ان کی، کھانے پینے دیں، انہیں عیش اڑانے دیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل، یوں ہی خوابوں میں مست رہنے دیں، جو ان کے خواب ہیں بیچاروں کے، رہنے دیں، پرواہ نہ کریں. فسوف یعلمون، بہت کھا پی رہے، سب کھایا پیا نکل جائے گا. فسوف یعلمون، جلد ہی معلوم ہو جائے گی حقیقت. فسوف یعلمون، اتنا اعتماد پیغمبر کے علاوہ کسی کی بات میں نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کو یہ چیلنج چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ایک پیغمبر ہی کر سکتا ہے کہ حقیقت بہت جلد معلوم ہو جائے گی. فسوف یعلمون. آج کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کھانا پینا آپ سوال کر سکتے ہیں، کھانے پینے کو تو کیا مسلمان نہیں کھاتے پیتے؟ یعنی کھانے پینے دیں. یاکلوا ویتمتعوا، مسلمان بھی تو کھاتا پیتا ہے، کیا مسلمان کو منع کر دیا گیا کھانا پینا؟ تو یہ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہ کھانے پینے دیں انہیں؟ مسلمان بھی کو بھی تو کھانا پینا ہوتا ہے. اگر وہ کھا پی رہے ہیں تو کیا جرم کر رہے ہیں؟ اس کو ایسے طرز کے طور پہ قرآن کریم کیوں کر رہا ہے، کیوں کرٹیسائز کر رہا ہے؟ اس فرق کو آپ سمجھ لیں. کھاتا پیتا مسلمان بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مادی ترقیات کے خلاف بولتے ہیں، حالانکہ فیکٹ ہے. ایک کیمسٹ جو لیڈر ہے مذہب پرستوں کے خلاف کہتے ہیں کہ یہ لوگ گلے جو ہے دنیا کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ جس گلے سے بولتے ہیں وہ بھی دنیا ہی میں ہوتا ہے اور دنیا ہی کی چیزوں اور لذائذ سے پرورش پاتا ہے. وہ گلا بھی حلق سے چیخ نہ سکے اگر دنیا میں کھایا بھی نہیں آدمی تو، لیکن اسی کی مخالفت کرتے ہیں، اسی گلے سے. وہ کہتے ہیں تو کھاتا پیتا تو مسلمان بھی ہے، اور کھاتے اور دنیا بھی ہے، لیکن فرق ہے. کھانا پینا مسلمان کی ضرورت ہے، اوروں کا مشن ہے. ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، اوروں کا مقصد ہے. یہ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اور ضرورت کتنی بھی شدید ہو، کمیونسٹ مفکرین کو بہت شدید ضرورت بتاتے ہیں کہ سب سے شدید ضرورت ہے، اس سے رشتے متاثر ہو جاتے ہیں، اس سے تو اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں، اس سے تو مذہب بدل جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا فیکٹ ہے پیٹ. وہ یہ کہتے ہیں حقیقت ہے بہت بڑی ضرورت ہے، انکار نہیں ہے. جو چیز سامنے ہے حضور نے خود فرمایا قاد الفقر یکون کفرا، بھوک تو آدمی کو کافر تک بنا دیتی ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، انکار نہیں ہے اس بات سے. ضرورت ہے شدید، اسلام بھی مانتا ہے، لیکن مشن نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں آپ. ٹوائلٹ ہے، لیٹرین جانا آپ کی ضرورت ہے، اور شدید ضرورت ہے. اس میں اس کے اعتراف کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ شدید ضرورت ہے. بہت شاندار ٹوائلٹ بنائیے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے. فلش لگائیے، کموڈ لگائیے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے. اور ٹائلیں بھی لگائیے اس کے اندر، کوئی منع نہیں کر رہا ہے. بہت بہترین بنائیے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر آپ یوں کہیں میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں بیت الخلاء بناؤں، تو آپ ضرورت اور مشن کے فرق کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ ہماری ضرورت ہے، صرف بےحد شدید ضرورت، لیکن ہمارا مشن نہیں ہے. یہ آپ نے اس کو مشن بنایا ہے. قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے ان کو مشن بنانے دو کھانے پینے کو، یہ اس کے لیے جیئیں گے. ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں، وہ کھانے کے لیے جیتے ہیں. بس یہ فرق ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا. اور ان کے خواہشات میں، ان کے خوابوں میں، ان کی تمناؤں میں دور دراز بڑی امیدیں. آج یہ کل وہ، پرسوں وہ، یہ ہو جائے گا. یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں. سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. یتخبطہ الشیطان من المس. سارے رشتے معاشیات کے گرد گھومتے ہیں، مفادات کے گرد گھومتے ہیں، پاگل کی طرح لگتے ہیں. ہر وقت صبح سے شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں، اور کوئی کام ہی نہیں، اور کوئی کام نہیں اس کے علاوہ، کوئی مشن نہیں زندگی میں، کوئی اعلیٰ مقصد نہیں. انسان بھی کھانے پینے کے لیے جیے، اور جانور بھی ایک ہی سطح پہ دونوں کھڑے ہو جائیں. جانور کا مشن بھی بس یہی ہے کہ منہ مار لے جہاں گھاس ملے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. وہی آدمی کا بن جائے، اس کے آگے کوئی مقصد نہ ہو. انسان تو جانور بن گیا، اس مقام پہ پہنچ گیا. اس کی بھی 2-3 خواہشات ہیں. اسے جنسی خواہش ہے، کھانے پینے کی خواہش ہے. آدمی بھی بس یہ 2-3 خواہشوں میں گھومتا رہے
تو جانور ہے. یہ فرائڈ ہے, مارکس تو جانور بنانا چاہتے ہیں آدمی کو. فرائڈ کہتا ہے سیکس, جانور تو سیکس میں بہت آگے ہے. فرائڈ اور مارکس کہتا ہے پیٹ, جانور تو کھانے پینے میں بہت آگے ہے. لہٰذا فرائڈ اور مارکس دونوں ہی جانوروں کے تو پیغمبر بن سکتے ہیں, انسانوں کے نہیں بن سکتے. انسانوں کے لیے بات نہیں کر سکتے. یہ مقصد بناتے ہیں ان چیزوں کو جو ضرورت ہے ہماری. قرآن کہہ رہا ہے انہیں چیزوں میں مرنے دو. یہی ارمان, یہی تمنا بیچاروں نے بنایا ہے, یہی بہت ہے ان کے لیے. یہی ان کے معراج ہے, عقل کے معراج. یہی بیچارے سمجھتے ہیں اس کے آگے کوئی مشن ہو نہیں سکتا. یہی عقل کی معراج ہے ان کی. آدمی جو ہے اپنی اس کے بقدر کام کرتا ہے نا, ذہن کے بقدر, جتنا اس کا ذہن ہے. کسی نے کہا کسی دیہاتی سے کہ نواب رامپور صاحب کا جو ہے ایک پیالہ جو ہے وہ 15,000 روپے میں تیار ہوتا ہے. تو دیہاتی بولے اوف ہو, پھر تو میرا گھی ہوتا ہوگا. اس کے علاوہ جو آدمی کے ذہن کے معراج ہے, ایک بار نے کہا تھا نا کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں, ڈارون بولے بوز نہ ہوں میں, یعنی مندر بندر ہوں میں. ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست, فکر ہر کس بقدر ہمت روست. جتنی جس کی فکر ہوتی ہے. منصور کفار نباتو ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. دنیا کی زندگی کیا اللہ نے فرمایا, کھیل کود, زیب و زینت, تفاخر, اس کے بعد وجاہت, مال و اولاد میں بڑھنے کی کوشش, اور اس کے بعد موت. جیسے کہ ایک کھیتی لہلہائی سوکھی اور پھر ایک سوکھی ہوئی پتیل بن گئی, کچھ نہ رہا, ختم سب کچھ. خواب تھا جو کچھ دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. سارے اسٹیجز بتا دی اللہ نے. لعب و لہو یعنی بچپن, کھیل کود, زینت یعنی جوانی, سجاوٹ, کپڑے بہترین ہو چاہیے, ڈرائی کلین ہو چاہیے, اور استری کی لائن نہیں بگڑنی چاہیے. تفاخر, اور اس کے بعد پھر تکاثر, مال کمانا, زیادہ زیادہ خوب مال کماؤں. اس کے بعد پھر تفاخر یعنی وجاہت کی تلاش, مال و اولاد میں کثرت کی تلاش, اور اس کے بعد انتقال فرمائے جاتے ہیں. پھر کچھ نہیں. یہ پورے اسٹیجز. 10 سال میں کھیلے کودے, 20 سال میں سجے بنے, 30 سال میں کمایا, 40 سال میں کچھ اسٹیٹس حاصل کرنے کی کوشش کی, 50 سال میں مال اولاد والے بنے, 60 سال میں پروانہ موت آ گیا. یہ کل اسٹیجز ہیں زندگی کے. اس کو عقل مندی کی معراج سمجھ رہے ہو, بس اتنا ہی مشن ہے, کچھ نہیں اس کے آگے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل. انہیں ایسی خوابوں میں بھٹکنے دو. ریت سوکھی ہوئی ہاتھوں میں آ کے نکل جائے گی, کوئی پکڑ نہیں سکتا ہوا کو. یہ تو زندگی ہوا کی طرف جا رہی ہے. سوکھے ہوئے پتے ہاتھ میں رہ جائیں گے, سارے خواب آنکھوں میں مر جائیں گے, کچھ نہیں رہے گا. فسوف یعلمون, حقیقت بہت جلد سامنے آئے گی. کچھ بھی کرو جل کے مر جاؤ گے, چیل کوے کھا لیں گے, ڈوب کے ختم ہو جاؤ گے, کسی قبر گڈھے میں جا کے لیٹ جاؤ گے. اور یہ بہت زبردست, بہت لمبی مدت نہیں, بہت لمبی مدت نہیں. ہر لمحہ تمہیں اس انجام سے قریب کر رہا ہے. ہر سیکنڈ بڑھ رہا ہو تو بھاگ رہا ہو اس کی طرف. مانو یا نہ مانو, سمجھو نہ سمجھو, پگھلتی ہوئی برف کی سیل ہو, تم مستقل پگھل رہے ہو اور اس منزل کو چھو رہے ہو. ہر آن جوان ہو تو بڑھاپے کی طرف اور پھر موت کی طرف جا رہے ہو تیزی کے ساتھ. آج کتنا بھی ہو تو جن لوگوں کو اتنی سوچ نہیں, اور جو نہیں سمجھتے کہ کوئی اس سے آگے کی چیز بھی ہو سکتی ہے, رسول ٹھیک ہے انہیں بھونکنے دو, انہیں دعوے کرنے دو, انہیں چیلنج کرنے دو, ان سے دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں. اور رہ گیا یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم برباد کیوں نہیں ہوتے, ہمارے پہ خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا, ہم دنیا میں گلے گلے غرق ہیں تو خدا ہم سے ناراض کیوں نہیں ہوتا, ہم خدا کو پانے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ کے فرشتے کیوں نہیں آ کے ہمیں کوڑے مارتے. یہ آپ سے پوچھتے ہیں نشانیاں کیوں نہیں آتی ہمارے اوپر. قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے. ما تسبق من امۃ اجلها وما اهلكنا من قرية الا ولها کتاب معلوم. جس بستی کو بھی ہم تباہ کرتے ہیں اس کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے, ایک ٹائم بم فٹ ہے ہر بستی میں, جس پہ ٹائم سیٹ ہے. 8:10 پہ جو ہے دھماکہ ہونا ہے تو 8:10 پہ ہونا ہے, 9 پہ اور 11 پہ نہیں ہونا ہے. ٹک ٹک اس ٹائم بم کی ہر ٹک ٹک جو ہے اس دھماکے, اس بلاسٹ کے قریب لے جا رہی ہے ہمیں. وہ دھماکہ فٹ ہے ہر قوم کے لیے, ایک خطرے کا نشان. جب تم ظلم و طغیان کی اس سرحد کو چھو لگے تو ڈوب جاؤ گے, مقرر ہے ایک. جب تک تم نہیں آتے, لوگ بس میں جا رہے ہیں اور ٹائم بم فٹ ہے سیٹ کے نیچے, بڑے حساس کی باتیں کر رہے ہیں, بڑے لطیفے چھوڑ رہے ہیں, بہت ڈرامے کر رہے ہیں,
اور اسی کی سیٹ کے نیچے ٹائم بم فٹ ہے، اسے پتا نہیں ہے، ایک دم بلاسٹ ہوگا، اڑ جائے گا لطیفے سمیت، اسے خبر بھی نہیں ہوگی. ابھی تو باتیں بنا رہا ہے کیوں نہیں عذاب آ رہا، اور یہ پتا نہیں کہ گھڑی نیچے ٹک ٹک کر رہی ہے. ماں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما لنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ایک ٹائم مقرر ہے. جب ٹائم مقرر ہے تو اس سے پہلے آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پروجیکٹ کے مطابق کام ہونا ہے. ہاں البتہ ہوتا یہی ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے تک بھی لگتا یہی ہے کہ جیسے سب کچھ نارمل ہے. لگتا یہی دھماکہ ہوتا ہے نا تو ایسے ہی لگتا ہے ایک منٹ پہلے بھی کہ سب کچھ نارمل ہے، ایسے ہی لگتا ہے. بعد میں سب کچھ آدمی کا دماغ درست ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آج حالات نارمل ہیں، کسی بھی قوم نہیں بولا اللہ تعالیٰ، قریہ بول رہا ہے، ہم کسی بھی سرزمین کو اگر ہلاک کرتے ہیں، قوم کے بجائے یہاں پہ قریہ کا لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے. جغرافیہ کیوں قوم کا لفظ نہیں بولا؟ اس لیے کہ اللہ قوم دھماکہ قوم کے اوپر نہیں ہوتا ہے، دھماکہ جو ہے ملک کے اوپر ہوتا ہے. ایک قوم دوسروں کو بھی لے کے ڈوبتی ہے، دوسروں کو بھی لے کے ڈوبتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ما قریۃ من قریۃ بولا، من قوم نہیں بولا. حالانکہ مقصد ہے قوم جب تباہ ہوتی ہے تم ہی تو وہ قوم ہو کفار. لیکن مطلب یہ ہے کہ جب یہ تباہ ہوں گے تو ان کے ساتھ وہ سب بھی تباہ ہو جائیں گے جنہوں نے انہیں چیک کرنے کی کوشش نہیں کی، جنہوں نے اس خطرے کے نشان تک روکنے کی کوشش نہیں کی. وہ پورا خطہ غرض ہی تباہ ہو جائے گا، وہ پورا ملک ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. جس ملک کے عوام نے، جس ملک کے مسلمانوں نے اس کو صحیح راہ پلانے کی کوشش نہیں کی، وہ بھی چلے جائیں گے اس کے ساتھ. اس لیے اللہ نے بولا ملک کا لفظ نہیں بولا قوم کا لفظ. یہ نہیں ہوگا چھانٹ چھانٹ کر اہل ایمان الگ ہو جائیں گے اور اہل کفر اڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بھارت پہ ڈمم چھٹے گا تو فرزندان توحید نماز پڑھنے چلے گئے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا. جائیں گے وہ بھی، سب جائیں گے. حدیث جبریل اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بستی کو خدا نے عذاب کا فیصلہ کیا اور جبریل سے کہا جاؤ اس بستی کو لوٹ دو. انہوں نے کہا کہ اللہ اس بستی کو لوٹ دوں جبکہ اس میں تیرا ایک نیک بندہ ایسا ہے جس کی پیشانی کبھی گناہ سے آشنا نہیں ہوئی، ہمیشہ تیرے آگے سجدے میں پڑا رہا، ہمیشہ تیرے آگے نوافل اذکار کرتا رہا، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ ہاں جبریل پھر بھی لوٹ دے اس کو. اس لیے کہ اس کی چاروں طرف میری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کو ذرا غیرت نہ آئی. اس لیے صرف قوم تباہ نہیں ہوگی بلکہ قریہ سرزمین تباہ ہوگی. وہ سارے لوگ بھی چیک ہوں گے جنہوں نے اس کو غلط راہ پہ لے جانے سے روکنے کی کوشش نہیں کی. وہ سارے لوگ بھی خدا کے عذاب کا شکار ہوں گے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسیں گے. اللہ تعالیٰ جب کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے. ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون، اور اس ٹائم سے پہلے نہ کوئی امت آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے. یہاں پہ امت کا لفظ آگے ریپیٹ ہوگا کیونکہ اصل جرم تو اسی کا ہوتا ہے امت کا. قریہ تو اس کے گناہوں کے نتیجے میں تباہ ہوتا ہے، سرزمین تو اس کے ایک خاص امت کے گناہوں کے نتیجے میں تباہ ہوتی ہے. یہ پورا فلسفہ عذاب اللہ کا جو ہے میں آپ کو کئی دفعہ درس میں بتا چکا ہوں کہ کس وقت اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے، کس وقت تک اللہ کا یہ فیصلہ رکا رہتا ہے، پھر کس وقت ہوتا ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. لیکن جب یہ باتیں آپ کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، یہ بستی یہ ملک سب سے تباہ ہو جائے گا اگر اللہ کے کہنے پہ نہیں آیا، جب تم یہ کہتے ہو کہ ایک دن تم افسوس کرو گے کہ تم مسلمان قوم میں شامل کیوں نہ تھے اس ملت میں، جب تم یہ کہتے ہو کہ ایک دن ساری کامیابیاں میرے پیروں کے نیچے ہوں گی، تو یہ یوں کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوتا رہتا ہے، تو ہم کو پاگل لگتا ہے. تمہاری باتیں پاگلوں کی سی لگتی ہیں. تمہارے امکانات تو دیکھو، وسائل تو دیکھو، تم اپنے ریسورسز کیا ہیں تمہارے، اتنی بڑی بڑی باتیں تم کر رہے ہو. یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، یہ دیوانگی کی باتیں ہیں. اس کے لیے کوئی امکانات نہیں ہیں. ایمبیشس ہو کے بات کر رہے ہو تم، کوئی امکانات نہیں ہے مستقبل میں. اس کے لیے پاگل لگتے ہو، دیوانے لگتے ہو. تم کو یوں کہیں گے یہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم. یہ بطور طنز کہہ رہے ہیں، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہے ہیں، ذکر کہہ رہے ہیں اس کو. ذکر اللہ نے کیونکہ قرآن کو کہا ہے نا ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے. ذکر کہا ہے. ذکر کہتے ہیں عربی میں ریمائنڈر کو، یاد دہانی کو کہتے ہیں ذکر. کسی چیز کو یاد دلانا جو آپ بھول گئے ہیں، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ذکر.
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ تم یاد کرو گے ایک دن وہ جو میں کہہ رہا ہوں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یاد کرو گے. اس کو کہتے ہیں عربی میں ذکر. قرآن ذکر ہے. آپ کے من میں، آپ کے دل میں، ہم سب کے دل میں ایمان چھپا ہوا ہے، کہیں اندر چھپا ہے. اللہ نے ہمیں یوم الست میں کھڑا کیا تھا اپنے سامنے، ہم سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا تھا اے اللہ تو ہمارا رب ہے. یہ ایمان کا بیج تھا جو ہمارے دل میں بویا گیا. ہم سب کے دل میں ایمان ہے، ہر آدمی کے دل میں ایمان ہے. حدیث میں آیا، حضور نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ ابواہ یحودانی اور ینصرانی یوم الجسانی، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں، لیکن دل میں ہر ایک کے ایمان ہوتا ہے. ایمان ہم سب کے دل میں ہے، ہم سب کے دل میں چھپا ہے، حالات کی گرد میں چھپ جاتا ہے، گندے کر دیتے ہیں اس کو حالات. قرآن اس ایمان کو یاد دلاتا ہے، ریمائنڈ کراتا ہے. اس لیے قرآن ذکر ہے، یعنی ریمائنڈر ہے. اس لیے قرآن نے اس کو ذکر کہا. میں یاد دہانی ہوں اس حقیقت کی جو تمہارے دل میں چھپی ہے، جس کو تمہارا ایک ایک دل پہچانتا ہے. اس لیے قرآن نے نیکی کو کہا معروف اور بدی کو کہا منکر. معروف کہتے ہیں جو جانا پہچانا ہو، اور منکر کہتے ہیں جو اجنبی ہو. یہ خدا کی توحید، یہ نیکیاں، یہ سب جانی پہچانی ہے تمہاری، تمہارا دل آشنا ہے ان سے. سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے ہر دل کو اچھے برے کی پہچان دے دی ہے. ہر آدمی پہچانتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. جھوٹ بولے تو زبان تھراتی ہے ہر آدمی کی، قتل کرے تو ہاتھ تھراتا ہے ہر آدمی کا. اچھے برے کی پہچان ہر ایک کو میں نے دی ہے. یہ ایمان ہے جو میں نے دل میں جلایا ہے. اسی ایمان کو یہ قرآن ریمائنڈ کرتا ہے، یاد دہانی ہے. اس کو ذکر کہا قرآن کریم نے. وہ اپنے کو ذکر کہتا ہے، یہ اس کا طنز کر رہے ہیں کہ آپ پہ جو ذکر نازل ہوتا رہتا ہے، یہ یاد دہانی جو اترتی رہتی ہے آپ کے اوپر، یہ کیا ہے؟ یہ تو پاگل پن ہے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، نقل مجنون، دیوانے ہیں آپ. لو ما تأتینا بالملائکہ، آپ ہمارے پاس فرشتے لے کے کیوں نہیں آتے اگر سچے ہیں تو؟ اگر واقعی خدا کے رسول ہو تو خالی زبانی دعوے اپنے آپ کیے جا رہا ہو. کوئی فرشتان کے دکھائے، کوئی فرشتان کی تصدیق کرے، کوئی بتائے کہ تم خدا کے رسول ہو، آسمان سے کتاب اترتی دکھائی دے، کچھ حقیقت نظر آئے ہمیں تو ہم مانیں. اس دور کی حقیقت، کچھ اس چیز کی حقیقت تو کچھ نظر آئے تبھی تم تمہیں رسول مانے. تم کہہ جاؤ اور ہم مانے جائیں. ثبوت بھی ہے کوئی اس بات کا؟ تم نے کہہ دیا میں رسول ہوں، ہم مان لیں تم رسول ہو. کیوں مان لیں؟ کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل؟ کہہ رہے ہیں لو ما تأتینا بالملائکہ، فرشتے کیوں نہیں آئے تمہاری تصدیق کرنے کے لیے، ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو. لیکن اللہ نے فرمایا دوسری جگہ سورہ اعراف میں فرمایا فرشتے اگر ہم نازل کریں، یہاں پر اپنی آنکھوں سے تم فرشتوں کو دیکھ لو، خدا کے فرشتے آ کر خود تصدیق کر دیں، تو پھر یہ ایمان بالغیب نہیں ہے. یہ تو تم نے اس دنیا کو اپنے آنکھ سے دیکھ لیا. یہاں پر تمہارے عقل و شعور کا جو امتحان ہے، وہ امتحان کہاں رہا جب پیپر آؤٹ ہو گیا؟ تو وہ امتحان کب رہا؟ جب سب کچھ تم نے اپنے آنکھ سے دیکھ لیا. یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھے پہ یقین کریں، اس عالم کی حقیقتوں کو جو اللہ کے رسول نے بتائی ایمان لیں، اندیکھے پر ایمان بالغیب لائیں. ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے، بہت صوفی صافی لوگ، اہل ارباب تصوف اس چکر میں رہتے ہیں کہ مشاہدہ ہو جائے حضور حق، جنت اپنی آنکھ دیکھ لیں، دوزخ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، ہر چیز اپنی آنکھ دیکھ لیں، اللہ میاں کا مشاہدہ ہو جائے، فرشتوں کا مشاہدہ ہو جائے، ملائکہ اعلیٰ کا مشاہدہ ہو جائے، اللہ مثال کا مشاہدہ ہو جائے. اس کے لیے ریاضتیں ہو رہی ہیں پوری پوری زندگی. اللہ فرما رہا ہے تم کو نجات کے لیے ایمان بالغیب لانا ہوگا. ان کی کوشش ہے کہ میں تو ایمان بالمشاہدہ لاؤں گا، میں تو دیکھ کے ایمان لاؤں گا، میں دیکھوں گا ساری چیزوں کو. حالانکہ اللہ کو چاہیے ایمان بالغیب. آپ ایمان بالغیب لائیں. صرف رسول جو ہوتا ہے، یاد رکھیں، صرف وہ رسول مستثنا ہوتا ہے، وہ ایمان اس کا بالمشاہدہ ہوتا ہے. لیکن امتی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ایمان بالغیب لانا پڑتا ہے. اور اگر کوئی امتی بھی ایمان بالمشاہدہ کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ رسول بننے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا یہ تو مطلب ہوتا ہے. چاچے یہاں تو بہت لوگ صفائی سے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان یقین کی قوت تھی، جو حضور اقدس نے انگلی کی تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اب اگر ہم تحیات میں ایمان یقین سے انگلی اٹھائیں گے تو کتنی طاقت ہو جائے گی، یعنی ہم چاہیں تو ہماری انگلی بھی چاند کے ٹکڑے کر دے گی، یعنی ہم بھی رسول بن جائیں گے.
چھری اگر کاٹتی تو اسماعیل السلام کو کاٹتی، اور پانی اگر ڈبوتا تو انہوں السلام کو ڈبوتا، اور آگ اگر جلاتی تو السلام کو ڈبوتی۔ ایمان یقین کی طاقت تھی، انہوں نے نہیں جلائی ان چیزوں نے۔ ہم بھی ایمان یقین والے بن جائیں تو نہ آگ جلائے گی، نہ چھری کاٹے گی، نہ کچھ ہوگا، ہم سب پیغمبر بن جائیں گے، سب پہ معجزے صادر ہونے لگیں گے ہمارے ہاتھوں پر۔ حالانکہ امت اور پیغمبر دو الگ الگ اس میں ہیں، ان دونوں کے لیے اصول ہیں۔ اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اعمال کے نتیجے میں نہیں بنتا، پیغمبر اللہ کی طرف سے استفا کیا جاتا ہے، خدا کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتا ہے وہ۔ اس لیے نہیں کہ بڑے نمازیں پڑھی اور بڑے یقین والا بن گیا اس لیے پیغمبر بن گیا اور آگ نے نہیں جلایا اور چھری نے نہیں کاٹا، یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ تو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم تپسیا کریں گے تو ہمارے اندر کچھ چمتکار پیدا ہو جائے گا، ہم ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ یہ تو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا نہیں ہے کہ اگر میں یقین والا بن جاؤں تو آگ نہیں جلائے گی، چھری نہیں کاٹے گی، پانی نہیں ڈبوئے گا۔ کہاں سے آیا یہ کانسیپٹ؟ عقائد میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں۔ یہ عقائد، ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے کہ اشیاء کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ اللہ نے جو مقرر کیے ہیں انہی کے مطابق ہوگا، اور حقائق اشیاء جو ہیں انہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، یعنی چیزوں کی جو حقیقت ہے، آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، چھری کاٹتی ہے، یہ ہونا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عقائد میں دیکھ لیں آپ، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ایمان بالمشاہدہ بھی ہو جائے گا، فرشتے بھی دکھ جائیں گے، دوزخ بھی جائے گی، جنت بھی دکھ جائے گی، حضور حق بھی ہو جائے گا، سب کام ہو جائے گا، اور ڈوبیں گے بھی نہیں، اور جلیں گے بھی نہیں، اور مریں گے بھی نہیں۔ یہ کہاں سے، کون سا دین، کون سا دھرم ہے بھائی؟ کون سا ہے یہ؟ کہاں سے لائے؟ بہر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ذکر ہے، یاد دہانی، ریمائنڈر ہے یہ قرآن جو ہے۔ اور ہمارا مان رسول الملائکۃ الا بالحق، فرشتے ضرور اتار دیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر جب ہم فرشتے اتارتے ہیں حق کے ساتھ اتارتے ہیں، الا بالحق، حق کے ساتھ اتارتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر باطل والوں کا نام و نشان نہیں رہتا، وہ تو لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی مہلت ملتی نہیں، کوئی الاؤنس نہیں ملتا۔ اگر آپ کو فرشتوں کی اتنی خواہش ہے تو آ جائیں گے، پر اپنا انجام دیکھنے کے لیے آپ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ یہ چاہیں فرشتے آنے کے بعد اپنی لائن تبدیل کر لیں، کوئی ڈائیورژن نہیں ہے، پھر تو آپ ختم ہی ہو جائیں گے۔ فرشتے اس موقع پر آتے ہیں جب آخری پوائنٹ آ جاتا ہے، جب خدا کی طرف سے کسی قوم کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس وقت آتے ہیں فرشتے۔ جیسے مرتے وقت آتے ہیں جہاں سے پلٹنے کا سوال نہیں رہتا، ایسی قوم کی زندگی میں اس وقت آتے ہیں جب اس کے پلٹنے کا سوال نہیں ہوتا۔ چنانچہ سورہ ہجر میں 2 واقعات پیش کیے ہیں فرشتوں کے آنے کے، اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ جب وہ آ گئے تو قوم تباہ ہو گئی۔ قوم لوط کی مثال آگے آ رہی ہے، اصحاب ہجر کی مثال۔ فرشتے آئے تو پھر تباہ ہو گئے، پھر بچ نہیں سکے۔ تو فرشتے مانگ رہے ہو دلیل کے طور پر قرآن کی صداقت کے لیے؟ قرآن تو اپنی صداقت خود ہے، مبین ہے وہ۔ فرشتے مانگتے ہو، فرشتہ نہیں آئے گا، اور فرشتہ رسول بھی نہیں بنے گا، رسول انسان بنے گا۔ اس لیے کہ جو انسانوں کے لیے ماڈل ہے اس کو انسان ہونا چاہیے، فرشتہ کیسے بن جائے گا انسانوں کا نمونہ؟ رسول کو تو انسان ہونا چاہیے۔ ہمارے جو برادران وطن ہیں وہ تو یوں کہتے ہیں کہ خود اللہ میں ہی آتے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے۔ انہیں اگر خط بھیجنا ہو ہمیں بمبئی کسی کو تو ہم پوسٹ نہ کریں، بلکہ خود جائیں پہلے ٹرین کر کے، اور پھر خط پہنچا کر اس آدمی کو پھر گھر پہ لوٹ کے آئیں۔ علمیوں کو اگر کوئی پیغام پہنچانا ہے تو میسج خود نہیں لی، اب نہ پائیں گے یہاں پر دنیا میں۔ ان کا یہی اصول ہے کہ ایشور جو ہے کبھی یوں بن کے آ جاتا ہے، کبھی یوں بن کے آ جاتا ہے، شکلیں دھار کے یہاں پہ آتا ہے۔ ایشور پیغام نہیں بھیج سکتا، وہ اپنے آپ تو فیکس کر دیں گے، ہم دکھا یہاں سے، اللہ میں خود آئے گا ڈائریکٹ اپنا پیغام دینے کے لیے، یہ ان کا تصور ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دیوتا ویوتا بنیں گے جو آئیں گے یہاں پر آنے کے بعد، دیوتا، ایسے دیوتا جو کہ 18,000 گوپیوں گھمائے پھریں، ایسے دیوتا کہ جو اپنا لنگ اٹھائیں تو پورا آسمان میں چھید کر دیں بقول ان کے وید کے۔ اگر یہی دیوتا ہمارے لیے نمونہ بننے والے ہیں تو ہماری زندگی میں کون سا رہنما رہ جائے گا؟ ہماری نمائندگی کیسے مل جائے گی؟ ہم تو 18,000 گوپیوں کو نہیں سیٹ کر سکتے، اور ہم تو زندگی میں کوئی ان کو رہنما بنا نہیں سکتے۔ کاٹیں تو کٹتے نہیں تھے، گردن کاٹیں تو دوسری گردن بچ جاتی تھی، اپنی تو کٹ جائے گی۔ ہمارے نمونہ وہ بن سکتا ہے جو ہماری طرح زخم کھائے تو اس کے چوٹ لگے۔ ہمارے نمونہ انسان بن سکتا ہے، فرشتہ دیوتا نہیں بن سکتا۔ یہاں کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، یہاں انسان آئیں گے، خدا کا میسج آئے گا، وہ کر کے دکھائے گا، کیونکہ رسول باتیں کہتا نہیں، کر کے بھی تو دکھاتا ہے، اور جب کر کے دکھاتا ہے تو وہ انسان ہونا چاہیے، کہ ماڈل تو ماڈل ایک سا ہوتا ہے، انسان کے لیے انسان ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول کا انسان ہونا ضروری ہے،
اور ساتھ میں فرشتہ اس لیے نہیں آئے گا کہ اگر وہ آ گیا تو پھر ایگزام ہی کس بات کرے گا. وہی چیزیں اگر آ گئیں اللہ کی طرف سے سب کچھ، یہ تو تمہارے عقل و بصیرت کا امتحان ہے، تمہارے شعور کا، تمہاری پہچان کا امتحان ہے. تم اس چیزوں میں، شیطان نے جو تمہیں بھول بھلائیاں میں پھنسایا ہے، اس میں سے راستہ ڈھونڈ لیتے ہو کہ نہیں. اسی کی تو ٹرافی ہے جنت. فری میں تھوڑی مل رہی ہے، فری میں تھوڑی مل جائے گی. کوئی بڑا کارنامہ کر کے دکھاؤ گے تو اتنا بڑا انعام ملے گا. آپ چاہتے فری میں مل جائے گا، فری میں نہیں ملے گا. تو یہاں کوئی فرشتہ نہیں آئے گا. فرشتہ مانگ ہی رہے ہو تو پھر آخری فیصلہ ہو جائے گا، پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی. وما كانوا اذا منظرين. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہاں ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو صرف قرآن کریم نے کیا ہے. الہی کتابوں میں جو دعویٰ کرتی ہیں، وید نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اپنشدوں نے، یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بائبل نے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ نے دعویٰ نہیں کیا، زبور نے دعویٰ نہیں کیا، قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے. یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دعویٰ کس حیرت انگیز حد تک قرآن کی کتاب الہی ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. فائنلی آخری طور پر آپ سننے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، کس طرح قرآن کا یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے حیرت انگیز طور پر کہ ہاں یہ خدا کی کتاب ہے. انشاءاللہ آخری درس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.